دنیا میں محنتیں بہت ہو رہی ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں چاہے محنت دین کے نام سے ہو یا دنیا کے نام سے، محنتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقوں سے اگر ہٹ گئی تو پھر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. یہ کہ مشقت اور مجاہدہ، ان دونوں میں فرق ہے. مشقت اور مجاہدہ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مشقت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے. سوال اس بات کا ہے کہ مشقت مجاہدے میں کیا فرق ہے؟ کہ مشقت مجاہدے میں فرق اتباع سنت کا ہے. جن کی محنتیں، جن کی کوششیں سنت کے خلاف ہیں، ان سے ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. جن کی محنت سنت کے مطابق ہے، ان سے ہدایت کا وعدہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن صاف فرما دیا ان تطیعوہ تہتدوا، کہ اگر تم نبی کی اطاعت پر ہو تو ہدایت کے راستے پر ہو. اتباع سنت یہ ہدایت کے لیے اتنی سی بنیادی شرط ہے کہ اگر دین کی محنت بھی سنت سے ہٹا دی جائے تو میں 100 بار قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس پر ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں ہے. وہ ایک مشقت ہے جسے آدمی برداشت کر رہا ہے، لیکن ہدایت کا جو وعدہ ہے صرف اتباع سنت کا ہے. اس طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نماز کو سنت پر لائے، اپنے عبادات کو سنت پر لائے، اپنے معاشرے کو سنت پر لائے. میں کہتا ہوں اسی طرح یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ ہدایت کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو اس کو بھی سنت پر لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف دین نہیں دیا ہے، بلکہ امت کو عملی طور پر دین کی وہ محنت بھی دی ہے جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے. اس لیے جو اہمیت دین اور شریعت میں دین کے احکام کی ہے، وہی اہمیت اس طریقہ محنت کی بھی ہے جو طریقہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محنت ہے. میرے دوستوں سب سے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بنیادی مقصد اللہ رب العزت کا تعارف کرانا اور لوگوں کے ہمت کے دلوں میں اللہ کا تاثر پیدا کرنا اور اللہ کے سوا کو لوگوں کے دلوں سے نکالنا. یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا محنت کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھیجا ہے ہم نے سب سے پہلے اس پر کلمے کی وحی کی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ. امت کے عقائد درست ہو نہیں سکتے جب تک امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس کلمہ لا الہ الا اللہ اس سے متعلق ایک عملی محنت کرنا ہے. میں 100 بار لکھ سکتا ہوں کہ نہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو دعوت میں لانا ہوگا. اس زمانے میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ اللہ کو اللہ مانتے تو ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے، اس کی ذات کے تذکرے نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا ہے کہ غیروں کا کے تاثرات اور غیروں کے مال و اسباب کا خوف مسلمان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جو مسلمان توحید کو بیان نہیں کرے گا وہ اللہ کے غیر کی طاقت کو تسلیم کرے گا. حکم فرمایا ہے یا ایھا الناس وحدوا اللہ، اللہ کو ایک ماننا مسلمان کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کو ایک مان لینا مسلمان کے لیے کافی نہیں. یہ تو کافر سے مطالبہ ہے، یہ تو اللہ کو ایک مان لے، اللہ کو ایک مان لے. یہ مطالبہ کافر سے ہے. مسلمان سے جو مطالبہ ہے وہ اس کا نہیں ہے صرف کہ ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، بالکل نہیں. اللہ کو ایک ماننے کا مطالبہ کافر سے ہے.
مومن سے اس کا مطالبہ ہے کہ یہ روزانہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرے، اس لیے کہ ساری نیکیوں کی قبولیت اور اس پر اجر کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے یقین پر۔ توحید کا یقین کیا ہے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں، یہ توحید کا یقین ہے؟ نہیں، توحید کا یقین نہیں ہے، یہ توحید کا علم ہے۔ توحید کا یقین یہ ہے کہ مسلمان عبادات سے لے کر، عقائد سے لے کر، معاشرے سے لے کر اپنی تمام ضروریات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف جھکے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو میں نے پھر عبادت کی ہے کہ سب سے پہلے مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے۔ شہادتین کی گواہی کو حدیث میں عمل کہا گیا ہے۔ عمل ہے یہ۔ مسلمان روزانہ پابندی کے ساتھ کچھ وقت فارغ کرے اللہ کے توحید کو سننے اور بیان کرنے کے لیے۔ میں آپ سے سب سے بڑی بنیادی بات کہہ رہا ہوں، ہر مسلمان کے دل میں لازم ہے، حکم ہے حدیث میں اور قرآن میں۔ قرآن میں حکم ہے ایمان والو ایمان لاؤ، یہ تو نہیں کہا کافرو ایمان لاؤ۔ یہاں تو اس زمانے کا مسلمان تو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان لانا مسلمان ہونا تھا، وہ ہم نہیں مسلمان، ہم کیا ایمان لائیں؟ جبکہ اسلام کی دعوت کافر کے لیے ہے اور ایمان کا حکم لانے کا مومن کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن ایمان لایا ہوا ہے، یہ کیوں ایمان لائے؟ اس عمل کا پورا کرنا اپنے ایمان کی تجدید کرنا ہے، یہ اصل بات ہے۔ لیکن مسلمان اس عمل کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ مسلمان کے فرائض کے ظاہر نہیں کی ہے کہ وہ ایمان جس سے فرائض کی حفاظت ہوتی اور جس سے مسلمان حرام سے بچ سکتا، اس نے اس ایمان کی تجدید کو اللہ اور اللہ کے رسول کا امر نہیں سمجھا۔ آپ توجہ دیں، میں کسی اہم بات کی طرف سب کو لانے جاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ اس حکم کا مطلب حدیث میں ہے، حدیث قرآن کی شرح ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ ایک دفعہ کر کے فائدہ ہو جاؤ نہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے سوال کیا ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کے مطلب اور اس کے مفہوم کی لوگوں کو کثرت سے دعوت دیا کرو۔ لوگ یہ سمجھے کہ اس کلمے کا ذکر کرنے سے امام نزول ہو جائے گی۔ میں حافظ صاحب کا عرض کرتا ہوں، الحمدللہ دلائل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ صرف تنہائی کے ذکر سے ایمان کی تجدید نہیں ہوتی، بلکہ صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے، سنو کان کھول کے سب اچھی طرح، اجتماعی حلقے مسجدوں میں قائم کرنا ایمان کی تجدید کے لیے اور ایک فرد کو دعوت دے کر اسے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد میں لے کر آنا، یہ صحابہ اکرام کے ایمان کی تجدید کا طریقہ تھا۔ لیکن مجھے ضرورت نہ آپ کو ضرورت، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو نہیں ایمان والے، ہم بہت بنیادی بات سب جانتے ہیں، ہم سارے عالم سے کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارا خیال نہیں ہے، یہ ایک خدا حدیث کی کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ امت کے عقائد کے بگڑنے اور اس کے ایمان کے کھوکھلا ہونے کا سبب یہ ہے کہ اس نے کوٹھیاں بنائی، باغات بنائے، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائی، حکومتیں بنائی، سب کچھ بنایا، اسے جس چیز کا بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس نے اس کو بگاڑا۔ یہ عقل سے ذرا سوچو اور متوجہ ہو اس طرف کہ حدیث میں، قرآن میں ایمان کی تجدید کا جو حکم ہے اس کی عملی شکل کیا ہے، یہ سوال ہم اس سے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص متوجہ ہو کر سمجھے کہ اس کے ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے۔
ایمان کی تجدید کا ایک طریقہ ہے. میں حد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طریقہ صرف ایمان کی تجدید کا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ مسجدوں میں حلقے قائم کیے جائیں اور ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر ان کو ان کے کاروبار سے، ان کو گناہوں کے اڈوں سے، ان کو شراب خانوں سے، ان کو ظلمتوں کے ماحول سے نکال کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں مسجد کے ماحول میں لایا جائے. یہ ایک آپ سے آسان سوال کرتا ہوں. آپ صبح نکل جائیں قصائیوں کی طرف تو آپ کو صبح سویرے سارے قصائی اپنے اپنے اوزاروں پر، اپنی اپنی چھریوں پر، اپنی اپنی بہاڑیوں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. آپ صبح نکل جائیں کسی بڑھئی کے محلے میں جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہو، وہاں آپ کو سارے بڑھئی صبح کو اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. بھائی کیا کر رہے تھے؟ یہ ہم ان اوزاروں سے ہمیں شام تک کام کرنا ہے. اسے گوشت کاٹنا ہے، اسے لکڑی کاٹنی ہے. ہم شام تک کے کام کے لیے اپنے اوزار تیار کر رہے ہیں. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صبح فارغ کرے اس کے لیے کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرے تاکہ شام تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اعضاء سے پورا کر سکے. مگر کوئی توجہ اس طرف نہیں. تجدید تازہ کرنا اپنے ایمان کو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ مومن وہی ہے، مومن صرف وہی ہے جس کو ایک عمل اگر خلاف سنت نظر آئے تو مومن کو اس پر غصہ آ جائے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ عمل تو سنت کے خلاف ہے. اسی لیے حدیث فرمایا ہے، علماء نے اس حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے جس آدمی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر غصہ نہ آئے اس کے ایمان کا مزہ ذائقہ ختم ہو چکا ہے. ذائقہ ختم ہو چکا ایمان کا جس کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے. جس آدمی کو منکر کو دیکھ کر غصہ نہ آئے، منکر کیا ہے؟ اگر ایک آدمی بیان خلاف سنت کر رہا ہے تو منکر کر رہا ہے. دیکھیں جو بھی جتنی چیزیں خلاف سنت ہیں وہ یہ طریقہ یہودیوں کا یا نصارہ کا ہے. اگر غیروں کے طریقہ آپ کے نزدیک جائز ہیں اور آپ اس طرح سنت و جائز کے درمیان ایک فرق کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے مرتد ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا معاشرہ مرتد ہو جائے. میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں آج کل بہت سے پڑھے لکھے لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ جائز الگ چیزیں، سنت الگ چیزیں، فرق الگ ہے، سنت الگ ہے. یہ سنتوں کو یہ کہہ کر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے. یہی ان کے معاشرے کے اقدار کا اصل سبب ہے. ہم نے عرض کیا کہ ایمان کی تجدید کی ایک مستقل عملی مسنون کہہ رہا ہوں میں، مسنون ایک مسنون طریقہ ہے ایمان کی تجدید کا، ایمان کو تازہ کرنے کا. مسنون اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ملاقاتیں کر کے بازار میں لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو اصل پر ایمان لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لا رہے ہیں، کون سا ایمان لا رہے ہیں. وہ اشکال لے کر گیا، آپ جاتے ہیں خدمت میں جا کر عرض کیا کہ میں رواحہ کہتا ہے آؤ 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 ایمان کرتے ہیں، ویسے ایمان لائیں گے اور ہم تو ایمان لا چکے ہیں آپ پر، ہم کون سا ایمان لائے ہیں. آپ نے کہ ہاں یہ رواحہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل اس کا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ مسجدوں میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو سننا کہ یہ آسمان کے فرشتے ایسے حلقوں کو آسمان سے گھیر لیتے ہیں. اللہ ان سب کے مخلوق میں ذکر فرماتے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو یہ بڑا ذکر ہے، اللہ تمہارا ذکر کریں آسمان میں یہ بڑا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ آسمان میں ذکر ان کا کرتے ہیں جو دنیا میں اجتماعی طور پر مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کے، اس کی صفات کے اور اس کی قدرت کے تذکرے کرتے ہیں. میں تو سالت کر رہا ہوں، علماء سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ایمان کی تجدید ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور اس کو بڑھانا
امام بخاری رحمۃ اللہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ آپ پڑھیے بخاری شریف، اس میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے ایمان کے بڑھنے کے بارے میں. امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو دلیل ایمان کے بڑھنے کی وہ معاذ بن جبل کا عمل ہے کہ وہ بازاروں میں ملاقات کر کے کہتے اجلس بنا ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ابر پر ایمان لائیں. یہ امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور یہ امام بخاری کا مستدل ہے کہ ایمان کی جو زیادتی ہوتی ہے وہ مسجدوں میں ایمان جلخہ میں بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے. میں تو آپ سے کھل کر کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ انفرادی مطالعہ کر لینا اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. صاف بات. آپ کو برا لگے گا کیونکہ آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں سب کھل کر کہہ رہا ہوں خود سے، انفرادی مطالعے سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. ہاں بے شک آپ کو انفرادی مطالعے سے معلومات حاصل ہو جائے گی، لیکن ایمان کی تکمیل اور اس کی زیادتی کا تو سبب یہی ہے کہ آپ، کیونکہ جب دوسروں کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو اس سے دلوں کا چلا ہوتا ہے، اور جب دوسروں کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، تو اس سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیاتہ. یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ یہ ایمان کی تکمیل اور تجدید یہ صرف اپنی ذات سے نہیں ہوتی تنہائی سے، بلکہ اس کے لیے اجتماعی ماحول قائم کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا بنیادی سبب ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑتے، فرماتے کہ آؤ میرے ساتھ، اٹھو میرے ساتھ، چلو میرے ساتھ پر ایمان لائیں گے. فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. عمر کو کھولے، آپ کہاں سے کس کا انکار کریں گے؟ آپ کیسے انکار کریں گے اس کا؟ حضرت عمر کا قول موجود ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں، ایک ان کے دو کے ہاتھ پکڑتا ہوں بازار میں اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا ہوں، اور یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. بتائیے اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو؟ امت نے مسجدوں کو چھوڑ کر ایمان کو ہی چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی، اس کے دل سے بڑے کی بڑائی نکل جائے گی جس کا تعلق بڑے کے گھر سے نہیں ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص، اس کی حقیقت سے حاصل کرنے کا یہ ایک عملی محنت جس کو واضح کر دیا گیا ہے حدیث میں خوب اچھی طرح سے کہ جس کو مسجد میں بکر سے آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. تقویٰ ایمان کی علامت ہے، اور مسجد میں زیادہ وقت دینے والا شخص متقی ہو سکتا ہے. حدیث کے میں مکمل کر رہا ہوں. مسجد ہر مستقی جگہ ہے، آپ نے سنے ہیں منتخب حدیث. ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ مجھے نماز کے علاوہ مسجد کو وقت دینا ہے. مجھے ایک آدمی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کو سرکار کا ماحول چاہیے. ایک آدمی ایمان کے اعتبار سے بیمار ہے، کمزور ہے، اس کو مسجد کا ماحول چاہیے. اس سے ہم نے عرض کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایمان کی تکمیل کا، ایمان کی تجدید کا جو بنیادی عمل ہے وہ یہ ہے کہ بعض جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف علماء ہیں، اور لوگوں سے کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں. لیکن مسلمان نے اس امر کو اپنے لیے حکم نہیں سمجھا، اور مسلمان نے اس امر کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبادات میں، معاشرے میں، احکام میں، ہر چیز میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے چلا جا رہا ہے. جبکہ بات صاف یہ ہے کہ ایمان ہر مسلمان کی ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان مومن کو حرام سے روک سکے. تو میرے دوستوں کو یہ ایک
میں نے بنیادی بات عرض کی ہے کہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کو بڑھانے کا ایک صحابہ کرام کا معمول یہ ہے، اور یہ بات طے شدہ بات ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے جو صحابہ نے کیا ہے. اس لیے کہ فرمایا ہم مصابیح الہدیٰ کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں. جب تک امت وہ نہیں کرے کہ یہ پہلو نہیں کیا ہے بعد والوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی جو صفت ایمان، اس کے ساتھ ایک عملی محنت ہے ایمان کی تکمیل کے لیے. اسی لیے میں نے جو عرض کی ہے ایک بات، وہ شاید آپ کو ہضم نہ ہو یا آپ اس کے خلاف سوچیں. امر معروف نہی منکر، میں نے ایک بات کہی تھی کہ صرف اپنی ذات سے عمل کر لینا یہ ایمان کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے. آپ سنیے کتنی کام کی بات ہے اور کتنی گہری بات ہے. ایمان، ہر مسلمان کے اپنے ایمان کا کمال دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو برائی سے منکر سے بچانے پر ہر مسلمان کا اپنے ایمان کا کمال اس پر موقوف ہے. میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری تلاوت، میرے اعمال، میری تسبیحات، میرے معمولات آدمی کر رہا ہے. لیکن یہ بات سب یاد رکھیے کہ ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے پر موقوف ہے، مجموعے کی اصلاح پر کی کوشش پر افراد کے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو، اللہ پر ایمان ہونا چاہتے ہو تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان باللہ کا جو تعلق ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور دوسروں کو منکر سے بچانے پر ایمان باللہ موقوف ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے عرض کرتے ہیں اور حدیثیں بھی اسی طرح ہے. حدیثیں بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر ہاتھ سے اس منکر کو بدل دے یہ اعلیٰ ایمان والا ہے، اور اگر یہ زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاس درمیانہ ایمان ہے، اور اگر یہ منکر کو دیکھ کر دل سے غمگین ہوتا ہے تو اس کا ایمان سب سے کمزور ایمان ہے، اور اگر اس منکر کو دیکھ کر اس کا دل غمگین نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. اور بلکہ میرے پاس فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی منکر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہے. گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے. میرے پاس فرماتے ہیں ایک آدمی کوئی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، ایک آدمی گناہ کر رہا تھا چھپ کر، اچانک پردہ ہل جائے، دروازہ کھل جائے اور خیال ہے کسی دیکھا تو نہیں. فرمایا یہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی گناہ کی کوشش کرے اور اس گناہ میں ناکام ہو جائے اور اس ناکامی پر اس کو غم ہوتا ہے، گناہ کرنے میں ناکامی پر غم ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ غم ہونا اس گناہ سے بڑا گناہ جو وہ کر رہا ہے. اگر وہ آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، کامیاب ہو گیا ہوں میں، تو فرمایا کہ یہ خوشی ہونا اس گناہ کے کرنے پر یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو وہ کر رہا ہے. تو میرے دوستوں یہ پورا مجمع اس بات کو طے کر لے کہ مجھے روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے آدمی اپنے کھانے کا شام کھانے کا انتظام کرتا ہے، ہر آدمی صبح ناشتے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو اپنے بدن کے لیے غذا چاہیے دن بھر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح ہر مسلمان کو دن بھر اللہ کے احکام پورے کرنے کے لیے ایمان سے اس کو عمل کی غذا چاہیے، عمل کے لیے غذا چاہیے. اس طرح جسم کی غذا سے جسم کو قوت ملتی ہے، اس طرح ایمان کے حلقوں سے روح کو قوت ملتی ہے. اس لیے تبلیغ میں گشت کا موضوع لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر نیکی پر آمادہ کر کے مسجد میں لانا، یہ تبلیغ میں گشت کا موضوع ہے.
آپ میری بات سب نوٹ کر لیجیے گا اور یہ بات آپ سب یاد رکھیے، گشت کا موضوع ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، گشت کا موضوع ہر مسلمان کو اس کو برے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لانے گشت کا موضوع، یہ گشت کا موضوع بات کان میں ڈالتے ہیں مہیا کا مضبوط ہے، کان میں بات ڈالنے تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے۔ میں آپ سے صاف سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ملاقاتوں میں بات کر کے آ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو بات پہنچا دی ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے، تو میں کہتا ہوں یہ بات پہنچا دینا لوگوں تک کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ آپ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کسی کنویں میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، آپ پرچہ لکھ کر ڈالتے ہیں گڑھے میں کہ آپ باہر نکل آئیے ورنہ آپ ہلاک ہو جائیں گے، میری ذمہ داری آپ بتائیے کیا اس ذمہ داری پوری ہو جائے گی یا سہارا دے کر اس آدمی کو گڑھے سے نکال لیا جائے باہر؟ سوچیے آپ۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جسے چاہے میسج کر لیجیے، جسے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمہ جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمہ، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات۔ اس زمانے کے امتحان کو دھوکہ لگا ہے، دین کی بات پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، میں صاف صاف کرتا ہوں بالکل نہیں، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اور میں نے مثال دی ہے آپ کو، گڑھے میں گرے ہوئے آدمی کو آپ بیان کر کے ترغیب دے دیں باہر نکلنے کی، اس کی جان نہیں بچ سکتی آپ کی ترغیب سے، آپ کی تقریر سے۔ وہ تو آپ جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کر گڑھے سے نکال لیں۔ صاحب ابو درداء فرماتے رضی اللہ عنہ، گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، الم تکونوا مستخرجین، کیا اس کو نکالے تو نہیں گڑھے سے؟ صاف صاف سے عرض کرتا ہوں، ہر مسلمان کا اپنا ایمان دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش پر ہر ایک کا ایمان موقوف ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان کمال تک پہنچے، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے خود اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایمان باللہ کو جوڑا کیا ہے اس سے۔ میرے دوستوں کو بات کرتا ہوں، جب مسجد سے آدمی کا لگاؤ ہوتا ہے، ایک آدمی کو دکان سے لگا ہوا ہے، گاہک آ کر چلا گیا، میں دکان نہیں پہنچ سکا، بڑی پارٹی دفتر میں آ کر چلی گئی، میں دفتر نہیں پہنچ سکا، بڑا نقصان ہو گیا میرا، میں خبر نہیں کیوں گیا تھا فلاں کی شادی میں، آج فلاں پارٹی آ کر چلی گئی، دوبارہ آنے کو منع کر گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بالکل یہ صورتحال آپ کی ہو جائے گی اگر آپ مسجد کو وقت دینے لگیں تو ایک رکعت کا فوت ہو جانا آپ کو کھلے گا کہ میری ایک نماز نکل گئی آج مسجد کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر مسجد کا عمل چھوٹ گیا ہے، بے شک آپ نماز ادا کر لیں گے، لیکن وہ اجر و ثواب تو آپ کو کبھی ملے گا نہیں جو آپ نے مسجد کا کھو دیا ہے۔ ایک فریضہ اگر قضا ہو گیا ہے، اس فریضے کو آپ ادا تو کر لیں گے، لیکن اس کا اجر و ثواب وہ تو قیامت تک واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کے لیے 100 نفلیں پڑھنے، 1000 نفلیں پڑھنے، لیکن جو اجر جماعت کی نماز کا کھو گیا ہے وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکید سے کہ مسجدوں سے لگاؤ پیدا کرو۔ ہمارے گشت کا یہ موضوع ہے کہ ہمارے فرد کو دعوت دے کر بس کے ماہ میں لانا چاہتے ہیں۔ گشت کا موضوع یہی ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہے، اس بات پہنچا کر آ جانا۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نظر کرتا ہے خوشامد کرتا، ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، آپ ناپاک کو لائیے مسجد میں۔ آپ کس نے کہا آپ سے کہ ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا؟ کس نے کہا آپ سے؟ سڑے ہوئے مشرکین آتے تھے، کفار، جانتے نہیں غسل کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگواتے، رسوئی سے یہاں یہ بات سمجھے گا۔ حکم بن انسان کو، وقت ثقیل کو آپ نے ایک نہیں شیر لو کسے
مسجد میں رکھو. آج اگر ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ جی میں ناپاک ہوں مسجد نہیں آ سکتا تو آپ کہتے چلیے یہی بات کر لیتے ہیں. یہ بات یہ بنے آپ کے لیے نہیں آئی ہے مسجد میں. کوئی آپ ناپاک ہیں. مومن ناپاک نہیں ہوتا. مومن ناپاک نہیں ہوتا. ایک ابو رضی اللہ تعالیٰ جنابت کی حالت میں تھے. حضور علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے. انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسافہ کرنے تھے. میں کیا بول رہے کیا بات ہے ہاتھ پیچھے کر لیے مسافے سے مسافہ کرو. یا اصل میں جنابت کی حالت میں ہوں غسل کی حاجت ہے اس لیے ناپاکی کی حالت میں آپ سے کہ نہیں مومن لائے کہ نہیں مومن ناپاک نہیں ہوتا. آپ سوچئے آپ ملاقاتوں میں کتنے مسلمانوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے یہ تو شراب پیا ہوا ہے اسے کام مل ہے. آپ جوادیوں کو شرابیوں کو اور غسل کی جو حاجت کا عذر کریں ان کو آپ لائیے مسجد میں غسل کرائیے. غسل کرائیے انہیں مسجد میں بچائیے. آپ اپنا کپڑا رکھیے آنے والوں کی استقبال کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی قسم میں حاضر کے ساتھ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تربیت کا نہیں ہے. آپ روایی طریقے سے چاہے آپ جائز کہیے اور ان کا آپ گھر پیجیے لیکن خدا کی قسم ایک واحد طریقہ تربیت کا صرف یہی ہے کہ ہر نئے سے نئے کو مسجد میں رکھا جائے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ تربیت نہیں ہے. اگر کوئی نیا طریقہ بھی آپ لاتے ہیں تو وہ آپ کا کھڑا ہوا نیا طریقہ تربیت ہے. اگر آپ کوئی تربیتی کیمپ اور کوئی تربیتی نظام مسجد سے ہٹ کر قائم کرتے ہیں تو یہ آپ کا کھڑا ہوا طریقہ تربیت ہے. ورنہ اللہ کی قسم جتنے شعبے ہیں ٹھیک ہے مدارس ہوں زوایا ہوں خانقاہیں ہوں سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ فقیر بن کر محتاج بن کر ہدایت کے مسجد میں آؤ. آپ تو دنیا کے شعبوں کی اور نئے طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. یہاں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ولی کامل چاہے ہو کوئی لیکن وہ مسجد کا محتاج ہے. میں ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گیا. بزرگ آدمی تھے. تو نماز کا وقت ہوا میں کتنے لگا وہاں سے کہ نہیں آ جاؤ یہیں پڑھ لیں. مسجد آپ کی طرح نہیں کہ نہیں ہم یہیں پڑھ لیتے کیا ہوتا رہا. کہنے لگے ان کے ایک ساتھی کہ اصل میں یہ ذرا مشہور ہے مسجد کی نماز کا چھوڑ دینا تو گمراہی کا راستہ ہے. میں جب بیماری ہلکی بہت بڑھ گئی اور چارپائی سے حرکت نہیں کر سکتے تھے تو اس بیماری میں ہلکی چارپائی کو اٹھا کر مسجد میں داخل کیا جاتا تھا اور مسجد میں داخل ہوتے ہوتے حضرت دائیں پیر کو زور لگا کر آگے بڑھانا چاہتے تھے چارپائی میں بیٹھے بیٹھے. حالانکہ آدمی چل نہیں رہا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دائیں پیر پہلے داخل کرے. وہ تو چل کر جا رہا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے کہ مسجد میں پہلے دائیں پیر داخل کرے. ساتھی سمجھتے نہیں کہ کیا تکلیف ہے. کیا بات ہو گئی آپ کچھ تکلیف ہے آپ کان میں بھی تکلیف ہے تو میں آپ کو کسی میں معلوم نہیں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. پانچوں نمازوں میں چارپائی مسجد میں داخل کی جاتی تھی اور حضرت بیٹھ کر چارپائی پر جماعت کی سب کے ساتھ نماز پڑھی. اس زمانے میں ایک بڑے مفتی صاحب اور اس کی زیارت کے لیے تشریف لائے. حضرت سے حال دیکھا کہ وہ پانچوں نمازوں میں حضرت کی چارپائی مسجد میں لائی جاتی تھی. تو کہنے لگے میں آپ کو فتویٰ دیتا ہوں اور بالکل احتیاط کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کو حجر پورا ملے گا. اور آپ میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نماز اپنے حجرے میں پڑھ لیا کریں چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں سب یہاں لگا جائے. حجرہ مسجد کی کچھ ملے ہوئے ہیں آپس میں. دروازہ مسجد کے ساتھ کھلا ہوا ہے. آپ یہیں رہیں سب یہاں تک آ جائے گی. مولانا صاحب نے جواب میں فرمایا صاحب سے
مفتی صاحب پوری زندگی تو ہو گئی ایمان کی دعوت دیتے دیتے، اب مرتے مرتے منافق ہو جاؤ۔ جن کی نظر دور ہوتی ہے ان کی بات بھی اونچی ہوتی ہے۔ سب کا مطلب سب پوری زندگی ہو گئی ایمان ایمان بولتے بولتے، اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو اب منافق ہو جاؤں۔ تو میں کہ منافقین کے مجاز کی نماز چھوڑنے کی، بیمار آدمی کو سہارے سے اٹھا کر مسجد لایا جاتا تھا نماز کے لیے۔ لہٰذا بین الرجلین میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ہے سنت کا اتباع۔ تو میرے دوستوں جو یہ تھا مسجد سے ایک لگاؤ، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بہت تاکید سے کہ ہمارا گشت کا جو موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، بات پہنچانا کچھ نہیں ہے۔ بات پہنچانا کہتا ہوں کچھ نہیں، بات پہنچانا کوئی چیز نہیں ہے۔ گشت کا موضوع مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ایک آدمی کو شراب کھانے سے مسجد میں، بازار کے ماحول سے مسجد میں، ایک گھروں کے ماحول سے گلیوں کے، اور اللہ حفاظت فرمائے ایسے گناہوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں مسلمان رہ کر اپنا ایمان اور عمل سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ان کو یہاں سے نکالنا ہے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ گشت مقام پر ہو یا خروج بیرون کا ہو، ہر مسلمان کو اس کے ماحول سے نکالنے کے لیے نقل و حرکت ہے۔ خروج لوگ امت کے اخراج کے لیے، یہ نکالو گناہوں کے ماحول۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتہائی کوشش، انتہائی خوشامد کہ چاہے آپ 10 منٹ مسجد ہو جائے۔ ایک صاحب کی دکان پر گشت ہوا کرتا تھا، کافی عرصہ ہوا، خود میرے پاس آئے وہ، اپنا حال ان کو خود سنایا مجھے کہ میری دکان پر 20 سال گشت ہوا ہے۔ 20 سال محلے کے لوگ گشت کرتے تھے، میری دکان پر آتے تھے، مجھ سے دین کی بات کر کے چلے جاتے تھے تھوڑی دیر، 2-4 منٹ، اور مطلب جب گشت والے آنے گے میں ذرا سا اپنا کپڑے کا کاروبار تھا، ذرا سا ایک طرف تک اس کی بات سن لوں، وہ آئے چلے گئے گشت۔ ایک جماعت آئی گشت کرتے کرتے، ان کے امیر صاحب متکلم جو بھی ہوں گے، انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں اور بس 5 منٹ کے لیے ایک چائے کی تیاری کرا دیں۔ کہ میرا دل نہ چاہا انکار کروں، بیچارہ ایک آدمی محبت سے بلا رہا ہے اپنے گھر میں۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کی چائے پہ انکار نہیں کر سکتا، چلیے۔ تو پوچھنے لگے کہ اچھا ایک بات تو بتائیں، اگر میں اپنے گھر میں آپ کو بلاؤں اور آپ کو انکار کرنے سے شرم آ رہی ہے، تو اگر میں آپ کو اللہ کے گھر بلاؤں، اگر میرا کوئی قاصد، میرا کوئی آدمی آپ کو میرے گھر کے لیے بلانے کے لیے آتا ہے تو آپ انکار نہ کرتے ہیں، میں اللہ کا قاصد بن کر آپ کو اللہ کے بلانے کے لیے آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں واقعی بات تو ٹھیک ہے، چلیے میں چلتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ آگے مسجد میں کہتے ہیں میری 60 سال کی عمر، میں نے 60 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ اللہ کے گھر میں قدم رکھا، اور میں نے 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی میں اللہ کو پہلا سجدہ کیا ہے۔ میں نے اس پوری زندگی کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر یہ جماعت بھی مجھ سے بات کر کے گزر جاتی اور مجھے 2-4 باتیں نماز کی اور دین کی ترغیب دے کر گزر جاتی اور میرے سامنے مر جاتا میں، تو میری پوری زندگی میری اس طرح گزر کے ختم ہوتی کہ میں نہ کبھی اللہ کے گھر کو دیکھتا، نہ میں کبھی اللہ کو سجدہ کرتا۔ میری زندگی کا پہلا سجدہ ہے وہ جب یہ جماعت مجھے مسجد میں لے آئی۔ ایک سمندر ہے مسلمانوں کا جو بہہ رہا ہے جہنم کی طرف، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے ایمان کا کمال جو مجموعہ کی اس پر موقوف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس حکم کی حکمت یہی ہے تاکہ مسلمان اجتماعی طور پر اللہ کے فرائض کی طرف آئے اور اجتماعی طور پر مسلمان ہلاکت سے بچے۔
اس حکم کا یہ حکمت یہی ہے کہ اگر آپ نے ایمان میں کمانا چاہتے ہیں تو آپ مجموعے کی اصلاح کی کوشش کریں۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے اصل بات، کیونکہ کم سے کم مسلمان اللہ کے فریضے نماز پر آ جائے۔ یہ میں آپ کے ساتھ سے بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کا گشت ایک مسلمان کو نماز پڑھوانے کے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے تو میں صاحب سے بات کرتا ہوں کہ محنت ہوگی لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ محنت ہوگی، نتیجہ کوئی نہیں ہوگا۔ میں بالکل آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں۔ اور گشت اور ملاقاتیں یہ ایک ایسی عادت اور معمول بن کر رہ جائے گا کہ آپ صرف مسیح کی جماعت کو بتانے کے لیے یا نصاب کو بتانے کے لیے کہ میں نے گشت کیا ہے، مجھے ایسے گشت کیا کرو جیسا کسی بھڑک کے آدمی کو بچا کر نکالنا چاہتے ہیں، ایسے گشت کیا کرو جیسے ڈوبتے آدمی کو جو ہے سیلاب سے، طوفان سے بچا کر نکالنا چاہتے ہیں، ایسے گشت کیا، ورنہ گشت کا عنوان صرف ملاقاتیں بن کر رہ جائے گا اور مسلمان اس کا عادی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ آپ ہم سے بات کر لو، جاؤ ہم جہاں ہیں وہاں رہیں گے۔ میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، اگر آپ کا خیال کان میں بات ڈالنا، آپ کا خیال کا دعوت دینا ہے تو پھر اس کا پورا مطلب یہ ہے کہ امت جہاں ہے وہاں رہے گی۔ چند لوگ ہوں گے جو اس کام کو کر لیں گے اور آپ سوچیں گے کہ بھئی الحمدللہ فریضہ کا فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، جماعت گشت کر رہی ہے۔ میں نتیجہ چاہتا ہوں، میں نتیجہ چاہتا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے گشت کیا، کیا مسلمان کو دین کی خبر نہیں ہے؟ کیا مسلمان کو معلوم نہیں کہ نماز فرض ہے؟ دینی معلومات کا نشر کر دینا، مہیا کر دینا، مجھ تک پہنچا دینا، میں کہتا ہوں اس سے عمل کی استعداد پیدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں آنے سے۔ تو اسے سب کو معلوم تھا کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جہاد فرض ہے، بتوں کا توڑنا اور بتوں کا چھوڑنا فرض ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں صاف کیا جب تقریب نے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، ہاں ہم مسلمان ہو کر رہتے ہیں، آپ کلمہ قبول کر لیں گے۔ فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، یہ مسجد میں رہ کر قریب زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے کام کریں گے۔ اس نے ہم نے عرض کیا کہ گشت کا پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے گشت کا، ایک مسلمان اس وقت کا فریضہ ادا کرنے تو سب بات کرتے ہیں کہ گشت وہ تو ہر دو نمازوں کے درمیان اگلی نماز کے لیے مسلمان کو کوشش کر کے لانا۔ آپ دکان ہیں، تاجر ہیں، آپ دکان پر ہیں، آپ نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ برابر کا دکان والا، اس سے برابر کا دکان والا، بازار کے لوگ، آپ سب کو نماز کے ساتھ لے کر چلیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں 2.5 گھنٹے صبح دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ان لوگوں کی نماز ضائع کرا رہا ہے، جتنے آپ کے پڑوسی دکاندار ہیں، جتنے بازار کے اندر گاہک پھر رہے ہیں، آپ کا یہ خیال ان کی نماز کو ضائع کرا رہا ہے۔ آپ کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے کہ آپ کو 2.5 گھنٹے صبح دے چکے ہیں۔ ہر نماز کے لیے گشت ہے، ہر نماز کے لیے گشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پہنچ گئے فاطمہ کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا علی فاطمہ تہجد نہیں پڑھو؟ یہاں تو نفل کے لیے گشت ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں تو حالت یہ ہے کہ برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، انہیں پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے، ان کی خبر اپنی خبر ہے، میری اپنی خبر ہے، پڑھنی ہوگی پڑھ لیں گے۔ یہاں تو گھر کے اندر برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہے، جن کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، نہیں اٹھاتے، میں تو وہیں نیچے اپنی نماز سے منتظر ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، گشت یہ کوئی تنظیم نہیں ہے تبلیغ کہ آپ صبح کو 2 وقت طے کر لیں گشت کے لیے۔ آپ 5 وقت کی نماز کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جتنے آپ کو راستے میں لوگ ملیں، آپ کی برابر کی دکان والا آپ کے بھائی چلو بھائی آ جاؤ بھائی ہمارے ساتھ نماز کے لیے آ جاؤ۔ کام کرنے والوں کا بھی یہ مزاج نہیں ہے، میں آپ کو کھل کر کہہ رہا ہوں،
4 میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ہمدائی کے قسمت دے دیتے ہیں، اس کے بعد ہم تاجر ہیں۔ جبکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا صرف وہ شخص نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ مسجد کو ویران کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو نماز کے لیے لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ سنیے نا آپ کیا کہہ رہا ہوں، جو لوگوں کو نماز کی لانے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، اپنی قیامگاہ سے نکلا نماز کے لیے، میں سڑک پار کر رہا تھا ادھر حرم کی طرف جانے کے لیے، اچانک 4-5 آدمی ادھر سے تو وہ خوشامد کرنے لگے کہ جی وہ دکان میں چلو، خریدو کچھ سامان لے لو، وہ دوسرا کہہ رہا جی جیسے کپڑا لے لو، وہ کہہ رہا جی کھجور لے لو، وہ کہہ رہا جی کچھ گھر کے لیے کچھ سامان لے لو۔ نماز کا وقت نہیں ہے کہ جی نماز تو مل جائے گی، آپ کو مل جائے گی نماز، آپ چلیے نماز میں ابھی کثرت باقی ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا اس مدینہ منورہ میں بازار سے ابو ہریرہ اٹھا کر صحابہ کو مشہور آیا کرتے تھے، آج اسی مدینہ منورہ کے اندر یہ ہندوستان کے آئے ہوئے مسلمان جو یہاں دکانوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، انہیں ایک آدمی دکان پہ جانے میں 10,000 ملیں گے اگر سامان لے یا نہ لے۔ مجھے اپنا افسوس ہوا، میں نے کہا اگر یہ وقت لگایا ہوا ہوتا تو آج یہ بازار سے لوگوں کو لے کر مسجد کی طرف آتا۔ آج حالت یہ ہے مسلمان کی کہ وہ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اور وہ پیچھے سے جو ہے دکانوں کے ملازم اور ایجنٹ آ کے انہیں پکڑ کے انہیں حرم سے روز کے بازار میں لے جاتا۔ جب مسلمان کو دنیا مطلوب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کے فرائض کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن کیونکہ احساس مردہ ہو چکا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے فرائض کا ظاہر ہونے کی، دنیا کمانے کی دھن میں کافر کی طرح لگے ہوئے ہیں، ورنہ ایک کافر کا مزاج ہے کہ وہ دنیا جتنی کما لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کوشش میں ہیں کہ جو لوگ حرم جا رہے ہیں نماز کے لیے انہیں پکڑ کے دکان میں، میں نے پوچھا اس سے، میں نے اس کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک گاہک کو پکڑ کے دکان میں لے آئیں وہ سامان لے یا نہ لے، لیکن مالک مجھے 10,000 دے گا، آپ کو دیا۔ جس نماز پر جنت کے درجات کا وعدہ ہے اس نماز کو خود بھی ضائع کر رہا ہے، نمازی کی نماز کو بھی ضائع کروا رہا ہے، صرف 10,000 مالک کے لیے۔ تو صاف بات ہے، حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا بنائے گا اس کی آخرت برباد ہونی ہے، حدیث ہے، اور جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا بگڑنی ہے۔ آپ کو حق ہے، آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ دنیا چاہتے ہیں آخرت چاہتے ہیں، حدیث ہے۔ اس لیے ہم تاکید سے آپ سے بات کر رہے کہ خدا کے لیے یہ صرف تبلیغ کا وقت لگ گیا، ہمارا لگ گیا کہ نہیں، آپ روزانہ کے اعتبار سے سوچیے کہ اس کام میں لگ کر میرے دل میں امت مسلمہ کی کہ فرائض پر جمع ہونے کی کا فکر کیا پیدا ہوا۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے، کسی نماز چھوڑ کے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جو نماز چھوڑی اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہمارے مقام پر رہتے ہوئے ہماری 5 وقت کی نماز میں یہ محنت اور کوشش ہو، اگر آپ اللہ کے یہاں مجرم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور بے نمازی پر آنے والی نحوست اور بے نمازی پر آنے والی بے برکتی، اس پر آنے والے عذاب سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا خدا کی قسم صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اپنے ساتھ لے سکیں تو بچ جائیں گے آپ۔ قرآن صاحب کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ نُهُوا، کہ اگر عذاب آیا نہ ماننے والوں پر تو صرف وہ لوگ بچیں گے
جو برائی سے بچے روکنے کی کوشش کرتے تھے یعنی کہ بچانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے ہم نے آج کیا کہ ایمان کے لیے گشت ہے، نماز کے لیے گشت ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر گھر پر جا کر لوگوں کو نماز 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 تیار کر کے سب کو مسجد میں لے کر آتے. جب 100% مسلمان نماز پر تھا، جب تو گشت ہو رہا تھا، اور اب شاید میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ 95% مسلمان نماز پر نہیں. لیکن اس کے لیے گشت کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے. اور لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پڑھنے بھی پڑھ لیں گے. اس طرح میرے دوستوں تو بس کے ماحول میں لا کر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے اس وقت کا فریضہ ادا کرنا. ہمارے گشت کا بنیادی مقصد ہے، ہمارے گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہیں. تبلیغ میں گشت کے مقاصد بہت اعلیٰ ہے. میں عرض کر چکا ہوں، پہلے ایمان جیسا فریضہ، دوسرا نماز کا فریضہ. تبلیغ میں گشت کا موضوع ایک مسلمان سے آپ نے گشت میں نماز ادا کروانی، آپ کا گشت جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو مقصد حاصل ہو گیا، آپ کا گشت قبول ہو گیا. کہ میں نے آج بلکہ گشت کرنے کے لیے شیاطین پھرتے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس زمانے کے مسلمان سے زیادہ شیاطین گشت کرتے ہیں. اور روزانہ سمندر پر تخت لگتا ہے ابلیس کا، اور سارے شیاطین وہاں جمع ہوتے ہیں اور پورے دن کی کارگزاری سنتا ہے. ہر ایک کھڑے ہو کر اپنی کارگزاری سناتا ہے کہ آج میں نے اس کو شراب پلوا دی، آج میں نے اسے زنا کروا دیا، آج میں نے اسے نماز چھڑوا دی. سب سے زیادہ ابلیس خوش ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک نماز کے چھوڑنے سے، اور ایک کہیں اگر جھگڑا کرا دیا جائے مسلمانوں کے درمیان، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام تم نے سب سے اچھا کام کیا ہے. یہ گشت روزانہ صبح سے لے کے شام تک روایت میں ہے کہ شیاطین پھر کر یہ کام کرتے ہیں. اور رات کو جو ہے وہ تخت لگتا ہے شیطان کا، ابلیس کا، اس سے وہ بیٹھتا ہے اور سارے اپنے کام کرنے والوں کی کارگزاری روزانہ سنتا ہے. آپ سوچیے، آخری ہفتے کے 2 گشت، مہینے کی 3 دن، سال کے پہلا نیا معمول چل رہا ہے. محنت کی مجموعے کو بدلنے کی، محنت کی ماحول کو بدلنے کی. یہ سمجھے کہ تبلیغ میں لگو کہ افراد دیندار بن جائیں، میں اپنی ذات سے دیندار بن جاؤں، میرا اس کام سے اتنا تعلق ہے. جیسا کوئی بدل سے فارغ ہو جاتا ہے پڑھ کے، ایسے لوگ اس کام میں فارغ ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے آج عزم کرتے ہیں اور ہم اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں آج کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا انشاءاللہ. کوشش، محنت، ایک عملی محنت ہے، ایک عملی محنت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس محنت پر ہی ذہن کھا کر اور داعی کی کوشش پر اللہ ترس کھا کر اللہ تعالیٰ داعی کی کوشش اور محنت پر مدعو کے ماحول کو بدل دیتے ہیں، یقین کو بدل دیتے ہیں، معاملات کو بدل دیتے ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو، اس کی کوشش کو مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اس طرح ہم نماز کے فریضے پر آئے ہیں، اس لیے کہ صاف فرما دیا، عمر رضی اللہ عنہ نیزہ مارا گیا اور زخم اتنا گہرا تھا کہ دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ زخم سے باہر آ گیا. اس وقت بے ہوش تھے. اللہ کوئی چیزیں ہوش پہ آ جائے گی، اس طرح سے بات فرمائیں. آخری وقت ہے عمر کا، اتفاق مایوس ہو گئے عمر کی حیات سے. کسی نے کہا ان کے کان میں نماز کہتے میں ہوش آ جائے گا. اور عمر سے کہا نماز، فرمایا ہاں نماز تو وہ عمل ہے کہ یہ مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اسلام کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے صرف. میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان کا کوئی برا کام ہو سکتا ہے مگر مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا. اس لیے کہ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، اگر کوئی شخص عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دے تو اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز.
کیونکہ اصل کا وقت یہ تاجر کی مشہوری کا وقت ہے، اس لیے فرمایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو. آپ یہ نماز چھوڑ دے اس کا اسلام کے کفر اسلام کے درمیان سے بھی نماز کا پردہ ہے. اگر نماز چھوڑ دے گا تو اس کفر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. امت میں امتداد ہے اسی لیے کہ امت نماز کا اہتمام نہیں کر رہی. امتداد کی بنیادی وجہ یہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اگر گشت کر کے لوگوں کے نماز پر آمادہ کر لیں تو آپ امتداد کو روکنے کا عمل کر رہے ہیں. دیکھیے امتداد کی وجہ سے بھی ہے کہ مسلمان فرض نماز ضائع کر رہا ہے. یہ مسلمان کے امتداد کا سب سے بنیادی سبب ہے. اس لیے کہ جو آدمی نماز ضائع کر دے گا وہ اپنے کفر کے درمیان کی رکاوٹ کو دور کر دے گا. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے کفر کی طرف جانے میں. ادھر سے مال کا لالچ ہے اور ادھر نماز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ دونوں طرف سے کفر تک پہنچنے کا راستہ کھل گیا ہے. اس لیے ہمارے تبلیغ کے خروج کا اور مقصد تھا مسلمان کو اجازت کرنے. اس کے لیے بنیادی عمل نماز ہے. بنیادی عمل اٹھا دو میرے دوست جو نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرو اور نمازوں میں کمال پیدا کرو. اس لیے کہ جس کی نماز ناقص ہوگی اس کا دین ناقص ہوگا. بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی جس سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اپنے گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے. گناہ کا سبب نماز میں تلاش کرے. ہو نہیں سکتا ایک آدمی کی نماز کامل ہو اور اس سے گناہ ہو جائے. گناہ کے اسباب نماز میں تلاش کرے کہ نماز بگڑے گی تو دین بگڑے گا. ومن اقامها فقد اقام الدین. کہ جو نماز کو قائم درست کر کے پڑھے گا صحیح ایسی پڑھے گا اس کا دین اتنا ہی قائم اور صحیح اور درست ہوگا. یہ پہلی مشق نماز پر نماز کے ظاہر کو درست کرنے کی ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی بڑی غرض ہے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. آپ کو نماز پڑھنی آتی آپ جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نماز جاننے سے درست نہیں ہوگی. نماز کو درست کرنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے اپنے اسباب کے رسول سے نکلنا پڑے گا. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں جتنے رہنے والے صحابہ آج کی نماز کے مقابلے میں ان کی نماز کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر جماعتیں نکالا کرتے تھے کہ اپنے مقام سے باہر نکلو اس وقت کے لیے تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو. آج اگر کہا جائے کہ نمازیں نکلو نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے تو لوگ ہنستے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہماری نماز صحیح نہیں ہے. میں بہت کام کے بعد آپ سے کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو جماعتیں کہہ کر بھیجتے تھے کہ جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو تاکہ تمہاری نمازیں درست ہو جائیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. جو شخص دنیا کی کاروبار میں دکان کے دفتر کے تقاضوں میں گھر کے تقاضوں میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے اس کی کہ نوافل کا تہجد کا اگرچہ وہ نماز پانچ کا پڑھتا ہوں یہ تو میں نمازی کی بات کر رہا ہوں لیکن اس کی طبیعت عادی ہو جاتی ہے دنیاوی کی وجہ سے نوافل اور ایک طبقہ وہ ہے بہت بڑا امت کا جس کے دنیاوی مشاغل کی وجہ سے ان کے فرائض ضائع ہوتے ہیں. فرمایا کہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکل جایا کرو تاکہ وہ اسباب جو نماز کی عادت قدم کرائی ہے وہ اسباب جو نماز کو ضائع کرایا ہے وہ اسباب ان کی مشغولی کی وجہ سے اب نوافل کا بالکل مزاج نہیں رہا ہے. ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد بہت مختصر وہ تو جو آدمی اپنے عمل سے داعی ہوگا اس کا عمل قابل ہو جائے گا. کیونکہ جو رکاوٹ تھی اس نے رکاوٹ کو اپنے ساتھ لے لیا ہے.
وہاں دکان پر گاہک آ گیا تھا کون سی نماز کی نہ کہ نماز پڑھ کر آتا ہوں فرتا مان اللہ ارے تم نماز پڑھ کے آتا ایسا کہ جنہیں آپ دو ہو جاتا ہو کہتے کہ تم میرے ساتھ بغیر ہو نماز کے لیے دو نماز پڑھتے ہیں وہاں پر آ کر سامان لے کیوں میں آپ کو کھل کر کہتا ہوں مسلمان کا خیال یہ ہے